بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چائے کی ٹرے میرے ہاتھ میں کانپ رہی تھی۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور ایگزیکٹو لاؤنج کا بھاری چمکدار لکڑی کا دروازہ دھکیلا۔ صاحب، آپ کی چائے۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور کھڑکی سے آتی روشنی میں ایک سایہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں باہر شہر پر جمی تھیں۔ میز پر رکھ دو۔ یہ آواز، میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو وہ آواز تھی جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ، اپنا محل جیسا گھر، اپنے باپ کی محبت، سب ٹھکرا دیا تھا۔ یہ وہ آواز تھی جو 5 سال پہلے بجلی کے ایک جھٹکے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ولید؟ وہ سایہ دھیرے سے میری طرف مڑا۔ سامنے پینٹ کوٹ میں ملبوس کلین شیو ایک پراعتماد شخص کھڑا تھا، جس کی لاش کا میں 5 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شناسائی کم اور طنز زیادہ تھا۔ تمہیں یہاں آنے میں بہت دیر لگ گئی، زوبیہ۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرا نام زوبیہ ہے، لیکن اس ہوٹل کے ٹھنڈے بے حس کوریڈور میں مجھے کوئی اس نام سے نہیں جانتا۔ یہاں میں صرف ایک ویٹریس ہوں، ایک بیوہ جو اپنے 5 سالہ بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے در در بھٹکنے کے بعد یہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب میرا نام ہی میری پہچان تھا۔ میں زوبیہ سکندر تھی، شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سکندر مرزا کی اکلوتی بیٹی۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے، میرا بڑا بھائی اور بھائی سے چھوٹی میں اپنے ابا کی بہت لاڈلی تھی، اتنی لاڈلی کہ وہ مجھے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے۔ میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، خوبصورت کپڑے، مہنگے برانڈز، فیشن اور ہلا گلا ہی میری زندگی کا محور تھا۔ اپنی 20ویں سالگرہ پر میں نے ابا سے کار گفٹ مانگی۔ انہوں نے اگلے ہی دن مجھے میری پسند کی جدید ترین ماڈل کی سرخ چمکتی ہوئی گاڑی لا دی۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا باپ خود سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان کی دنیا مجھ سے شروع ہوتی اور مجھ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے، میری گڑیا کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھک جائے۔ میری بیٹی میرا فخر ہے، اور میں اس کی اس بات پر ہمیشہ مسکرا دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی ان کا سر جھکنے ہی نہیں دوں گی۔ میں ان کی گڑیا تھی، اور گڑیا کبھی اپنے باپ کا دل نہیں توڑتی۔ لیکن پھر میری اور میرے باپ کی محبت کے بیچ ایک ایسا شخص آیا جسے پا کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ ایک ایسا شخص جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ میں ہر روز کالج جانے کے لیے تیار ہوتی تو گیٹ پر گاڑی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ ابا نے میرے لیے ایک نیا ڈرائیور رکھا تھا۔ پرانا ڈرائیور کاکا دین چھٹی پر گاؤں گیا تھا۔ اس کی جگہ پر یہ نیا لڑکا آیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، لمبا قد، ستواں ناک اور آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت اور گہرائی۔ اس کا نام ولید تھا۔ ولید باقی نوکروں جیسا نہیں تھا، وہ انتہائی خاموش طبع اور با ادب تھا۔ جب تک میں گاڑی میں بیٹھ نہ جاؤں وہ نظریں جھکائے کھڑا رہتا۔ کالج چلو ولید، میں نے پہلے دن اسے حکم دیا۔ جی چھوٹی بی بی۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ راستے میں ہمیشہ کی طرح اپنی سہیلیوں سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ڈرائیونگ پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایک بار بھی اس نے ریئر ویو مرر سے مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی یہ ادا مجھے عجیب لگی، کیونکہ ہمارے گھر کے اکثر نوکر میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تم نئے آئے ہو؟ اس سے پہلے کہاں کام کرتے تھے؟ میں نے ایک دن بوریت سے تنگ آ کر پوچھا۔ اس نے دھیرے سے شیشے میں مجھے دیکھا اور فوراً نظریں ہٹا لیں۔ جی چھوٹی بی بی، میں پہلے ایک فیکٹری میں تھا، لیکن میرے والد بیمار ہیں۔ ان کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی، تو یہاں آ گیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سچائی اور خودداری تھی جس نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، لیکن میرا دھیان اب اسی کی طرف تھا۔ اسی دن سے نہ جانے کیوں میں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ ایک دن کالج سے لوٹتے ہوئے میں نے اسے بہت پریشان دیکھا۔ وہ بار بار شیشے سے پیچھے دیکھتا اور پھر گہری سانس لے کر سامنے دیکھنے لگتا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ کیا بات ہے ولید، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اپنی تشویش چھپائے بغیر پوچھا۔ وہ چونک گیا، جیسے میری آواز سے اس کا سحر ٹوٹا ہو۔ کچھ نہیں چھوٹی بی بی، وہ بس گھر پر تھوڑی پریشانی ہے۔ کیسی پریشانی؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے نرمی سے اصرار کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، سڑک پر نظریں جمائے، پھر دھیمی آواز میں بولا، میرے بوڑھے ماں باپ گاؤں میں اکیلے رہتے ہیں۔ ابا تو پھر بھی کچھ ہمت والے ہیں، لیکن اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔
آج ان کی دوا ختم ہو گئی ہے اور وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے اس کا ادھورا جملہ پورا کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے، جو اس کی بے بسی کا واضح ثبوت تھا۔ مجھے اس کی خودداری کا اندازہ تھا۔ گاڑی روکو، میں نے اچانک کہا۔ جی لیکن بی بی جی، یہ مین روڈ ہے۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا گاڑی سائڈ پر روکو، میرے لہجے میں حکم تھا۔ اس نے چپ چاپ گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ میں نے اپنے پرس سے پیسے نکالے۔ یہ میرے مہینے بھر کی خطیر پاکٹ منی تھی، جس کا آدھا حصہ بھی میں بمشکل خرچ کر پاتی تھی۔ میں نے اس میں سے ایک بڑی رقم نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ رکھ لو اور ابھی جا کر اپنی ماں کے لیے دوا بھیجو۔ اس نے پیسوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں سامنے اسٹیئرنگ وہیل پر جمی تھی۔ میں یہ نہیں لے سکتا۔ چھوٹی بی بی، کیوں نہیں لے سکتے؟ میں تمہیں ادھار نہیں دے رہی۔ سمجھو یہ تمہاری تنخواہ کا ایڈوانس ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ صاحب سے پوچھے بغیر میں ایڈوانس بھی نہیں لے سکتا۔ اس کی آواز میں ضد تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ ابا کو میں خود بتا دوں گی۔ تم اتنے ضدی کیوں ہو رہے ہو ولید؟ وہاں تمہاری ماں بیمار ہے اور تم یہاں اپنی جھوٹی انا لے کر بیٹھے ہو۔ جھوٹی انا کا لفظ شاید اسے چپ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ بی بی جی، یہ انا نہیں، خودداری ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن بھکاری نہیں۔ میں صرف وہی لوں گا جو میں کماتا ہوں۔ اس کا یہ جواب مجھے شرمندہ کر گیا۔ میں نے لہجہ نرم کیا۔ میں تمہیں بھکاری نہیں سمجھ رہی ولید، میں صرف مدد کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے میری خاطر انہیں رکھ لو۔ اگر تم انہیں نہیں رکھو گے تو مجھے لگے گا کہ تم مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ میں تمہاری مشکل میں کام آ سکوں۔ میں نے زبردستی وہ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر مٹھی بند کر لی۔ میں یہ پیسے آپ کو جلد لوٹا دوں گا، مجھے واپس نہیں چاہیے، بس اپنی ماں کا خیال رکھو۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان کی خاموشی کچھ کم ہو گئی۔ وہ مجھ سے تھوڑی بہت بات کرنے لگا تھا۔ ایک دن میں بہت اچھے موڈ میں تھی۔ کالج میں فنکشن تھا اور میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب ہلا گلا کیا تھا۔ واپسی پر میں نے اسے چھیڑنے کا سوچا۔ ولید، ایک بات پوچھوں؟ جی چھوٹی بی بی، پوچھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح محتاط تھا۔ تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ اتنے سنجیدہ؟ کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ میرا سوال غیر متوقع تھا۔ میں جانتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں اداسی تھی۔ نہ چھوٹی بی بی، محبت ہم جیسے غریبوں کے حصے میں کہاں آتی ہے؟ کیا مطلب تمہارا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ اس نے ریئر ویو مرر سے ایک نظر میری طرف دیکھا اور فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ جس سے محبت ہوئی ہے اسے نبھا نہیں سکتا۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں نبھا سکتے؟ کون ہے وہ؟ کس سے ہوئی؟ میں نے اپنے دل میں ایک دھچکا سا محسوس کرتے ہوئے جلدی جلدی پوچھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر اس نے کسی اور کا نام لے لیا تو کیا ہوگا۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ وہ میرا نوکر ہے، میرے باپ کا ڈرائیور ہے۔ میرے لیے اس وقت وہ صرف ولید تھا، وہ انسان جس کی آواز، جس کی خاموشی مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ میرے لیے گھر کا نوکر ہو یا کوئی امیر انسان، سب برابر تھے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ایک غریب انسان ہے اور محبت تو انسان کی روح سے ہوتی ہے۔ پیسے سے محبت تھی تو کیا کی؟ اچھا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے موضوع بدلا۔ جی چھوٹی بی بی، بولیں۔ مجھے تو محبت ہوئی ہے۔ جی بی بی، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی نظریں چراتے ہوئے دوبارہ ڈرائیونگ پر متوجہ ہوا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، جیسے اسے میرے الفاظ سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ پوچھو گے نہیں مجھے کس سے محبت ہوئی ہے؟ میں نے ضد کی۔ جی چھوٹی بی بی، کسی سے ہوئی ہوگی۔ وہ ٹالنا چاہتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ جو میں کہنے جا رہی تھی وہ میری زندگی بدل سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے ولید۔ گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور تیز آواز کے ساتھ بریک لگی۔ قریب تھا کہ میرا سر آگے والی سیٹ سے ٹکرا جائے۔ ہم ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں چھوٹی بی بی؟ وہ میری طرف پلٹا۔ اس کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ خدا کا واسطہ ہے، ایسا مذاق مت کریں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے۔ اوقات؟ مجھے غصہ آ گیا۔ کیوں نہیں ہے تمہاری اوقات؟ اور جب دل آتا ہے تو کون سا کسی کی اوقات دیکھتا ہے؟ بس تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ بی بی، اچھے لگنے میں اور محبت ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھا، کیا فرق ہوتا ہے؟ ویسے تو تم نے کہا کہ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ فرق ہوتا ہے؟ میں نے اسے لاجواب کر دیا۔
وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی۔ چھوٹی بی بی، صاحب کو معلوم ہوگا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں، ایک نوکر۔ تو اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ میں جو تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں تو کیا وہ جھوٹ ہے؟ اس نے سختی سے اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ مجھ سے یہ بات چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر سب بتا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بولو ولید۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، محبت تو میں بھی کرتا ہوں بی بی جی، لیکن مجھے پتا ہے میرا آپ سے کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اس کا اعتراف میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اچھا، تو پہلے تو مجھے یہ بی بی جی کہنا بند کرو، میرا نام زوبیہ ہے، میرا نام لیا کرو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، زوبیہ۔ اس دن پہلی دفعہ اس نے میرا نام لیا تھا، جو مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے راستے پر چلوں گی۔ اس دن کے بعد جب اس نے پہلی بار میرا نام لیا تھا، ہماری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں جو کبھی کالج سے 1 منٹ پہلے گھر پہنچنے کی جلدی میں ہوتی تھی، اب بہانے بہانے سے اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی تھی۔ ولید، آج کالج نہیں جانا؟ میں ایک صبح گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے حیرت سے مجھے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ لیکن بی بی جی، مطلب زوبیہ، صاحب پوچھیں گے تو کیا کہوں گا؟ کہہ دینا میں نے کہا ہے کہ میری دوست کی طبیعت خراب ہے، اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تم اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ فکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ میری وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ اور یہ جھوٹ؟ اوف ولید، تم بھی نہ، بس گاڑی چلاؤ، مجھے شہر سے کہیں دور لے جاؤ جہاں کوئی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ہم شہر کی مصروف سڑکوں سے نکل کر کینال روڈ کی طرف آ گئے۔ میں نے شیشہ نیچے کیا اور ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ میں کتنی خوش تھی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تمہارے ماں باپ کیسے ہیں اب؟ میں نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، اماں کی دوا چل رہی ہے۔ آپ نے جو کیا اس کا احسان میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ احسان کیسا؟ میں نے فوراً کہا، محبت میں احسان نہیں ہوتے، اور ویسے بھی وہ پیسے تمہاری تنخواہ سے کٹ رہے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے ابا جی سے کوئی بات نہیں کی، آپ بس میری خودداری کا بھرم رکھ رہی ہیں۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، اپنے بچپن کے بارے میں۔ اس دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ کیسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلا بڑھا، کیسے اس نے غربت میں پڑھائی کی، اور کیسے وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا تھا۔ ہماری یہ بڑھتی ہوئی غربتیں گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں جو ابا کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، اب اکثر ڈنر پر لیٹ ہوتی۔ زوبیہ، ایک رات جب میں دیر سے گھر لوٹی تو اماں لاؤنج میں ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ جی اماں، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ میں نے ہینڈ بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے پوچھا۔ کیسے سوتی؟ تم کہاں تھی اتنی رات گئے تک؟ فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اماں میری دوست ثنا اس کی اسائنمنٹ میں مدد کر رہی تھی۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا۔ ثنا؟ اماں نے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس کی امی کو فون کیا تھا۔ ثنا تو گھر پر ہی تھی اور تم وہاں نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں پکڑی گئی تھی۔ زوبیہ، کیا چل رہا ہے؟ اماں نے نرمی سے پوچھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ دنوں سے بہت بدلی ہوئی ہو، ہر وقت باہر رہنا، اور خاص طور پر اس ڈرائیور کے ساتھ۔ اماں، میں تڑپ اٹھی۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ولید کا اس سے کیا تعلق؟ تعلق ہے بیٹا، اماں کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ کل تمہارے پھپھو کا فون آیا تھا، انہوں نے تمہیں اور ولید کو کینال روڈ پر دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو ہمارا خاندان، ہماری عزت۔ تو کیا ہوا اماں؟ میں کون سا اس کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہی تھی؟ وہ مجھے لے کر ہی گیا تھا نا۔ وہ ایک نوکر ہے زوبیہ، اور تم سکندر مرزا کی بیٹی ہو، اپنا معیار مت بھولو۔ اسی وقت ابا لاؤنج میں داخل ہوئے۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ اور میری گڑیا کا موڈ کیوں خراب ہے؟ اماں نے شکایت کی۔ دیکھیے نا سکندر، اپنی بیٹی سے پوچھیے یہ آج کل کہاں پھرتی رہتی ہے، مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ابا میری طرف مڑے، ان کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت تھی۔ گڑیا، کوئی پریشانی ہے تو اپنے ابا کو بتاؤ۔ نہیں ابا، کچھ نہیں، بس اماں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔
चलो छोड़ो इस बात को। अब्बा मुस्कुराए और सोफे पर बैठ गए। मैं तुम दोनों को एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मैं और अम्मा दोनों सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगे। आज तुम्हारी फुफ्फो का फोन आया था। अब्बा ने मेरी तरफ फखरी अंदाज में देखा। फिर से? अम्मा ने हैरत से कहा। हाँ, और इस बार वो सिर्फ तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए नहीं था, बल्कि एक खास मकसद था। अब्बा ने मेरा हाथ थामा। गुड़िया, तुम्हारी फुफ्फो ने अपने बेटे का रिश्ता मांगा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कौन? कौन सा बेटा? अरे वही जो अमेरिका से पढ़कर आया है, तुम्हारा कजन। अब्बा ने जोश से बताया। लड़का हीरा है, पढ़ा लिखा, खूबसूरत, और सबसे बढ़कर हमारे खानदान का है, हमारी क्लास का है। मैं तो कहता हूँ इससे बेहतर रिश्ता हमारी गुड़िया के लिए हो ही नहीं सकता। मैं सुन होकर खड़ी थी। फुफ्फो का बेटा? वो जो अमेरिका से पढ़कर आया था? अब्बा, लेकिन आपने मुझसे पूछा भी नहीं। मेरी आवाज बमुश्किल निकली। पूछना क्या है इसमें? अब्बा हंसे। मैं तो यही समझता रहा कि तुम उससे पसंद करती हो। बचपन में तुम दोनों कितना खेला करते थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी फुफ्फो को हाँ कर दी है। क्या? मैं चीख पड़ी। अब्बा, आपने हाँ कर दी, मुझसे पूछे बगैर? अब्बा मेरे इस रद्द-ए-अमल पर हैरान रह गए। गुड़िया, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैंने सोचा तुम खुश होगी। मैं खुश नहीं हूं, मैंने आंसू को रोकते हुए कहा। बाबा, आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। अब्बा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। अच्छा, अगर तुम मुझसे पसंद नहीं करती, फिर बताओ किसको पसंद करती हो? मैं अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के बगैर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि वो हमारी क्लास का हो, हमारा स्टैंडर्ड हो, क्योंकि हमारे खानदान में अपना स्टैंडर्ड, अपनी क्लास देखी जाती है। अब्बा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। देखो, मैंने तुम्हें अपनी गुड़िया बनाकर रखा है। मैं जानता हूं मेरी गुड़िया मेरी इज्जत को कभी पाँव में नहीं रोंदेगी। ये जज्बाती ब्लैकमेलिंग थी। अब्बा जानते थे कि मैं उनकी इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं क्या कहती, कैसे बताती कि मेरी पसंद उनका ड्राइवर है, कि मैं उनकी इज्जत को बहुत पहले ही दांव पर लगा चुकी हूँ। बोलो ज़ूबिया। अब्बा ने दबाव डाला। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। न जाने क्या सोचते हुए मैंने रोते हुए सर झुका लिया। ठीक है अब्बा, जैसा आप ठीक समझे। अब्बा मुस्कुरा दिए। शाबाश, मैं जानता था मेरी बेटी मेरा मान रखेगी। वो ये कहकर चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ी रह गई। मैंने अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया था। अगली सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो वलीद गेट पर मेरा मुंतजर था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट थी, लेकिन मुझे देखकर वो ठटक गया। ज़ूबिया, आप ठीक हैं? आप रोई हैं क्या? उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए फिक्रमंदी से पूछा। मैं गाड़ी में बैठी और फूट फूट कर रो पड़ी। सब खत्म हो गया वलीद, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या है, मुझे बताएं। वो मेरी हालत देखकर घबरा गया। मेरे अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने सिसकियों के दरमियान बताया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए। किससे? मेरे फुफ्फो के बेटे से। वो अमेरिका से आया है। वलीद ने गहरी तकलीफ दे सांस ली। मुबारक हो। उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी, एक सर्द महरी थी। मुबारकबाद दे रहे हो? मैंने गुस्से से उसे देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ वलीद, और तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो? और क्या करूं? वो चिल्लाया। क्या मैं आपके अब्बा के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, कहूं कि मैं उनकी बेटी से मोहब्बत करता हूं? वो मुझे उसी वक्त गोली मार देंगे। मैं एक नौकर हूं ज़ूबिया, एक गरीब आदमी। मैं आपको वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी आप आदी हैं। मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी, मुझे तुम चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं, उसने तलखी से कहा। 2 दिन मेरी झोंपड़ी में नहीं रह पाएंगी आप। उसकी ये बात मुझे अंदर तक जख्मी कर गई। तुम मुझे ये ताना दे रही हो? वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको खोना नहीं चाहता। तो फिर कुछ करो। मैंने उसका बाजू झंझोड़ा। भाग चलते हैं। भागकर कहाँ जाएंगे? उसने बेबसी से कहा। आपके अब्बा हमें दुनिया के किसी कोने से भी ढूंढ निकालेंगे। तो क्या मैं उस लड़के से शादी कर लूं? मैंने पूछा। उसका नाम क्या है? उसने अचानक पूछा। नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैंने चिढ़कर कहा। उसका नाम भी। मैं एक लम्हे के लिए रुकी। उसका नाम वलीद है। शाहमीर हसनैन। ये सुनना था कि गाड़ी एक बार फिर झटके से रुकी। मैंने वलीद की तरफ देखा। उसका रंग फक हो चुका था।
اس کی آنکھیں خوف سے نہیں بلکہ شدید نفرت سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے پکڑے ہوئے تھا کہ اس کی ہڈیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ ولید، میں نے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ تم جانتے ہو اسے؟ اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ سامنے خلا میں گھور رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ شاہمیر حسنین، اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے یہ نام دہرایا تو آخرکار وہ آ ہی گیا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ میرا ڈرائیور ولید میرے ہونے والے شوہر شاہمیر حسنین کو کیسے جانتا تھا؟ اور اس کے لہجے میں اتنی نفرت کیوں تھی؟ میں نے ولید کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا کہ اس کی ہڈیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ ولید، میں نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اسے جانتے ہو؟ میرے پھپھو کے بیٹے شاہمیر حسنین کو؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں اس کے نام کو جانتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو میں روز سنتی تھی۔ یہ ایک اجنبی، سرد اور تلخ آواز تھی، اور یہ نام جہاں بھی آتا ہے تباہی لاتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ میرا کزن ہے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور اب آپ کا شوہر بننے جا رہا ہے، اس نے طنزی انداز میں کہا اور گاڑی کو تیزی سے موڑا۔ گاڑی روکو ولید، میں چیخی۔ میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاتے۔ آخر یہ ماما کیا ہے؟ اس نے گاڑی کو ایک ویران سڑک کے کنارے روکا اور میری طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ایک عجیب سی وحشت تھی۔ آپ سچ جاننا چاہتی ہیں؟ سچ یہ ہے کہ آپ کی پھپھو کا بیٹا، یہ شاہمیر حسنین، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ کیا مطلب؟ میں الجھ گئی۔ کیسے چھین لیا؟ وہ ہنس پڑا، ایک تکلیف دہ ہنسی۔ آپ بڑے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی۔ یہ پرانی دشمنیاں ہیں۔ آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر یہ شخص آپ کی زندگی میں آ گیا تو یہ آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ اس کی فطرت میں ڈسنا ہے۔ لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی جیسے کسی پرانی یاد کو جھٹک رہا ہو۔ گھر چلیے زوبیا، یہاں بات کرنا آگ سے کھیلنے کے برابر ہے۔ میں نہیں جا رہی، میں نے ضد کی۔ زوبیا، وہ پہلی بار مجھ پر چیخا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے ابا نے آپ کی شادی اس سے طے کر دی ہے۔ اب آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کر سکتی ہوں۔ میں ابا سے بات کروں گی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور کیا آپ انہیں یہ بھی بتائیں گی کہ آپ کا محبوب اسی شخص کا دشمن ہے جس سے وہ آپ کی شادی کروا رہے ہیں؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ صاحب مجھے اسی وقت جان سے مار دیں گے۔ وہ سمجھیں گے میں آپ کو بھڑکا رہا ہوں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے میری خاموشی کو میرا جواب سمجھا اور گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ پورے راستے میں نے ایک لفظ نہیں کہا اور نہ ہی اس نے۔ میں اس کے الفاظ کے حصار میں تھی۔ ایک طرف میری محبت تھی اور دوسری طرف ایک انجانا خطرہ جس سے ولید مجھے آگاہ کر رہا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا وہ صرف حسد کی آگ میں جل رہا تھا کہ میری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے؟ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اماں اور پھپھو جوڑیوں اور جہیز کے سامان میں مصروف تھے۔ ابا ہر آنے والے کو فخر سے بتا رہے تھے کہ ان کی گڑیا کی شادی ان کے بھانجے سے ہو رہی ہے، اور میں اپنے کمرے میں قید تھی۔ میرا دل ولید کے پاس اٹکا تھا اور دماغ اس کے کہے ہوئے جملوں میں۔ 2 دن میں کوشش کے باوجود بھی اس سے نہ مل سکی۔ نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔ میں تڑپ رہی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ مجھے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی ایک گڑیا ہی لگ رہی تھی، لیکن ایک بے جان گڑیا۔ لاؤنج مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے لا کر بٹھا دیا گیا۔ میرے پہلو میں میرا کزن شاہمیر حسنین بیٹھا تھا۔ وہ امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا، پر اعتماد اور مغرور لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور مسکرا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی، وہی سرد مہری جس کا اشارہ میرے ولید نے کیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ جیسے مولوی صاحب میرے سامنے آئے، انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور پھر مجھ سے پوچھا، زوبیہ بنت سکندر مرزا، کیا آپ کو ولید ولد محمد حسنین بحق کے مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حال میں مکمل خاموشی تھی۔ سب میری ہاں کا انتظار کر رہے تھے۔ اماں نے میرا بازو ہلایا اور سرگوشی میں بولی، بیٹا بتاؤ، تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ نہ جانے میرے دل میں ایک دفعہ پھر سے وہی خیال آیا، زوبیہ یہ پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ جس سے محبت نہیں کرتی، جس پر اعتبار نہیں، اس کے ساتھ کیسے پوری زندگی گزارو گی؟
میں نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جو فخر سے سر اٹھائے بیٹھے تھے، پھر میری نظر گیٹ پر کھڑے ولید پر پڑی جو نوکروں کی قطار میں سب سے پیچھے کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مجھے سب کی سانسیں رک گئیں۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ یہ 3 الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بم تھا جو اس پرسکون پروقار محفل کے بیچ میں پھٹا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ مولوی صاحب کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اماں کا بازو جو میرے گرد تھا بے جان سا ہو کر گر گیا، اور میرے ابا جو فخر سے سر اٹھائے بیٹھے تھے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر خاموشی ٹوٹی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو زوبیہ؟ میری پھوپھو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کا چہرہ توہین سے سرخ ہو گیا تھا۔ لڑکی، تم ہوش میں تو ہو؟ ابا کا چہرہ جو ایک لمحے پہلے فخر سے تمتما رہا تھا اب غصے سے بگڑنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آئے، ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ گڑیا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں تو یہ رشتہ قبول تھا نا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ محبت کرنے والا باپ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہاں اب صرف سکندر مرزا کھڑا تھا جس کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ نہیں ابا، میں نے ہمت جمع کی، میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ بے عزتی! پھپھو چیخیں۔ سکندر، بھری محفل میں تم نے ہماری ناک کٹوا دی؟ یہی پرورش کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ خاموش ہو جاؤ۔ ابا پہلی بار اپنی بہن پر گرجے، پھر وہ میری طرف مڑے۔ ان کی آواز میں خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ تو تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ پھر کس سے کرتی ہو؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ میری نظریں بے اختیار گیٹ کی طرف اٹھی جہاں وہ کھڑا تھا، بے بس، آنکھوں میں آنسو لیے۔ میں ولید سے محبت کرتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سب نے سوچا کہ شاید میں اپنے کزن کی بات کر رہی ہوں۔ پھپھو نے تنزیہ کہا، تو پھر یہ انکار کا ناٹک کیوں کیا؟ نہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا بھاری عروسی جوڑا میرے قدموں میں بکھر گیا۔ میں نے اپنی کامتی انگلی گیٹ کی طرف اٹھائی جہاں وہ ساکت کھڑا تھا۔ میں آپ کے بھانجے شاہ میر حسنین سے نہیں، میں آپ کے ڈرائیور اس ولید سے محبت کرتی ہوں۔ اب محفل میں صرف ترگوشیاں نہیں تھی، ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ سب کی نظریں مجھ سے ہٹ کر اس غریب بے بس ڈرائیور پر جم گئیں جب خوف سے کانپ رہا تھا۔ ابا نے میری انگلی کے تعقب میں گیٹ کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نوکر؟ ان کے ہونٹوں سے صرف یہ ایک لفظ نکلا، لیکن اس سارے شور میں ایک شخص تھا جو سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ میرا کزن شاہ میر حسنین، جس سے میری شادی ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں مجھ پر نہیں میرے ولید پر جمی تھی۔ تم؟ وہ صرف اتنا کہہ سکا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا ولید بھی اسے ہی گھور رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، وہی پرانی نفرت تھی جو میں نے اس دن گاڑی میں دیکھی تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، میرے ابا میری طرف بڑھے۔ یہ صلہ دیا تم نے مجھے؟ ان کی آواز میں اب دکھ نہیں تھا، صرف آگ تھی۔ میری محبتوں کا، میرے پیار کا، میری عزت پاؤں میں رون دی، وہ بھی ایک نوکر کے لیے۔ ابا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے۔ محبت کرتی ہوں میں اس سے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ ابا پاگلوں کی طرح ہنسے۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ اب پڑے گا۔ انہوں نے ولید کو بازو سے پکڑ کر میرے سامنے لا کھڑا کیا اور مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا حکم دیا۔ جس لمحے نکاح ختم ہوا، ابا نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے گئے۔ ابا، خدا کے لیے مجھے ایسے مت نکالیں۔ میں روتی رہی، ان کے پیروں میں گرنے کو تیار تھی۔ آج سے تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہیں۔ انہوں نے مجھے گیٹ سے باہر دھکا دیا۔ ابا، میں ایسے آپ کے گھر سے نہیں جاؤں گی۔ اب تم میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ ان کی آواز میں زہر تھا۔ جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں صرف یہی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ میرے گھر کی کسی چیز پر اب کوئی حق نہیں تمہارا۔ انہوں نے گیٹ میرے منہ پر بند کر دیا، اتنا زور سے کہ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ چلو زوبیہ۔ ولید کی آواز نے میرے سکتے کو توڑا۔ اس کی آواز میں ہمدردی نہیں تھی، ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہم اس پوش علاقے کی سڑکوں پر پیدل تھے۔ ہر قدم مجھے اپنے ماضی سے دور اور ایک انجانے مستقبل کی طرف لے جا رہا تھا۔ ولید نے ایک رکشہ روکا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رکشے میں بیٹھتے ہوئے میں نے آخری بار اپنے محل کی اونچی دیواروں کو دیکھا۔ سفر خاموش تھا۔ رکشہ شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر تنگ اندھیری گلیوں میں داخل ہو رہا تھا۔
میرے دل میں خوف اور محبت کی ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ میں نے ولید کی طرف دیکھا جو باہر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ ولید، اس نے میری طرف دیکھا۔ ہاں زوبیہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ تمہارے ابا کے تانے کو سچ کرنے، اپنی جھونپڑی میں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ کچی زمین بھی میرے لیے محل ہے۔ رکشہ ایک ایسی گلی میں رکا جہاں گٹر ابل رہے تھے اور ہر طرف کچرے کے ڈھیر تھے۔ ولید مجھے ایک چھوٹے سے کچے مکان کے دروازے پر لے آیا۔ یہ واقعی ایک جھونپڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھی کمزور سی عورت نے دروازہ کھولا، جن کی آنکھیں کمزوری سے اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پہلے ولید کو دیکھا، پھر مجھے، جو اس بھاری عروسی جوڑے میں کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ولید، بیٹا، یہ کون ہے؟ یہ زوبیہ ہے اماں، میری بیوی۔ ولید نے میرا تعارف کروایا۔ اماں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کی نظروں میں خوشی سے زیادہ خوف تھا۔ بیوی؟ ارے یہ تو کسی امیر گھر کی گڑیا لگتی ہے۔ بیٹا، تو نے یہ کیا کیا؟ ہم خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں۔ یہ نازک سی لڑکی یہاں کیسے رہے گی؟ اماں، یہ میری عزت ہے، یہی رہے گی، ولید نے مضبوطی سے کہا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کچے آنگن میں قدم رکھا۔ ایک ہی کمرہ تھا جس کے کونے میں مٹی کا چولہا رکھا تھا اور دوسری طرف ایک چرپائی بچھی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اماں جی، میں نے آگے بڑھ کر ان کے کامتے ہاتھ تھام لیے۔ آپ مجھے گڑیا نہ سمجھیں، میں اب ولید کی بیوی ہوں۔ آپ مجھے جو کام کہیں گی میں کروں گی۔ اس رات میں اسی چرپائی پر اپنے شوہر کے پہلو میں سوئی اور مجھے اتنی پرسکون نیند آئی جو مجھے اپنے محل کے نرم بستر پر کبھی نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح میری زندگی کی ایک نئی حقیقت لے کر آئی۔ میں نے اپنا قیمتی جوڑا اتار کر صندوق پر رکھا اور اماں کی دی ہوئی ایک پرانی سوتی شلوار قمیص پہن لی۔ ولید صبح سویرے مزدوری کے لیے نکل جاتا اور میں گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ میں نے چولہا جلانا سیکھا، دھوئیں سے میری آنکھیں سوج جاتی، آٹا گوندتے ہوئے میرے نرم ہاتھ چھل جاتے اور کپڑے دھوتے دھوتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ میری شروع میں مجھ سے کھنچی کھنچی رہتی، انہیں لگتا تھا کہ میں 4 دن میں بھاگ جاؤں گی، لیکن جب انہوں نے میرا صبر اور محنت دیکھی تو ان کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ لیکن غربت ایک تلخ حقیقت تھی۔ سسر بیمار تھے اور ان کی دوائیوں کا خرچ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، ولید، میں بھی کوئی کام کر لیتی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، کسی اسکول میں۔ خاموش۔ وہ پہلی بار مجھ پر غصہ ہوا۔ یہ میری ذمہ داری ہے تمہیں کما کر دینا۔ تم میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو۔ میں زندہ ہوں، تم باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تم اس گھر کی ملکہ ہو اور ملکہ ہی رہو گی۔ میں اس کی خودداری اور محبت کے سامنے خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا ولید میرے لیے، ہمارے لیے اس غربت کو ضرور شکست دے گا۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ اس جھونپڑی میں رہتے ہوئے تقریباً 1 سال بیت گیا۔ ان دنوں میں نے زندگی کو اس کے حقیقی روپ میں دیکھا تھا۔ ولید کی محنت دگنی ہو گئی تھی۔ وہ صبح مزدوری پر جاتا اور شام کو ایک دکان پر اضافی کام کرتا۔ وہ تھک کر چور ہو جاتا، لیکن اس کے چہرے پر کبھی شکن نہ آتی۔ پھر ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں ایک نئی خوشی نے دستک دی۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس کے آنے سے جیسے ہماری اندھیری جھونپڑی میں روشنی ہو گئی ہو۔ ولید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جس دن علی پیدا ہوا وہ پورے محلے میں مٹھائی بانٹتا پھرا۔ اماں جی بھی پوتے کو دیکھ کر اپنی ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، وہ پوتے کو چومتے ہوئے کہتی۔ دیکھنا ولید، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی لایا ہے۔ ولید نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ اکثر باہر جانے کی باتیں کرتا۔ سنا ہے باہر ملکوں میں مزدوری کے بھی بہت پیسے ملتے ہیں، وہ مجھ سے کہتا۔ لیکن ولید، وہاں تو بہت خرچہ ہوتا ہے، ہم کیسے؟ میں پریشان ہو جاتی۔ میں انتظام کر رہا ہوں، وہ پرعزم تھا۔ پھر ایک دن وہ خوشی سے ہامتا وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ زوبیہ، زوبیہ مبارک ہو، وہ اونچی آواز میں بولا۔ کیا ہوا؟ میں اور اماں جی دونوں گھبرا کر اس کے پاس آئیں۔ میرا ویزا لگ گیا ہے، وہ خوشی سے چیخا۔ میں دبئی جا رہا ہوں۔ میری خوشی اور اداسی کی ایک ملی جلی کیفیت تھی۔ دبئی؟ ہاں۔ اس نے علی کو گود میں اٹھا کر ہوا میں اچھالا۔ میرا ایک دوست وہاں کمپنی میں ہے، اس نے میرا ویزا لگوا دیا ہے، وہاں تنخواہ یہاں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اماں جی نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کا ماتھا چوما۔ اللہ تجھے کامیاب کرے۔ میں خوش تھی کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے۔ علی کا مستقبل اچھا ہوگا، سستر کا علاج ہو سکے گا، لیکن ولید کی جدائی کا خیال مجھے اداس کر رہا تھا۔ لیکن تم کب جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔
اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے، اس نے بتایا۔ بس 1 سال زوبیہ، صرف 1 سال کی بات ہے۔ میں اتنے پیسے کما لوں گا کہ ہم اپنا پکا گھر لے لیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرواؤں گا۔ میں نے آنسوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ میں نے شوہر کی محبت میں ہی اپنی پوری زندگی گزار دینی تھی، لیکن میں اپنے بچے کے لیے ایک اچھی زندگی چاہتی تھی۔ جدائی کا دن آ گیا۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ایک انجانا خوف مجھے جکڑے ہوئے تھا۔ میں نے رات بھر جاگ کر اس کا سامان پیک کیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا ولید، میں نے ایئرپورٹ کے باہر اسے الوداع کہتے ہوئے کہا۔ علی میرے گود میں سو رہا تھا اور مجھے فون کرتے رہنا۔ فکر مت کرو زوبیہ، اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں یہ سب اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں تمہارے باپ کے محل سے بھی بڑا محل بنا کر دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ پہلا مہینہ بہت اچھا گزرا۔ ولید نے وہاں پہنچتے ہی فون کیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اسے ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں کام مل گیا تھا۔ اس نے کچھ پیسے بھی بھجوائے جس سے سسر کی دوائیاں آ گئیں۔ پھر ایک دن ولید کو گئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن ہوئے تھے، میں علی کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ محلے کا ایک لڑکا تھا جو PCO سے فون کروانے کا کام کرتا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بھابھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، ایک فون آیا تھا دبئی سے۔ ولید کا؟ میں خوشی سے بولی، لاؤ بات کرواؤ۔ نہیں بھابھی، اس نے نظریں جھکا لی۔ کسی کمپنی کا فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ولید، کیا ہوا ولید کو؟ میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ اماں جی بھی باہر آ گئیں۔ وہ کہہ رہے تھے، لڑکے کی آواز کانپ رہی تھی، کہ ولید بھائی کام کرتے ہوئے اسے بجلی کا بہت زور کا جھٹکا لگا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے میرے ارد گرد کی ہر چیز ساکت ہو گئی ہو۔ میرے ہاتھ سے علی جو میری گود میں تھا گرتے گرتے بچا۔ نہیں، میں پوری طاقت سے چیخی، یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میرا ولید مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ لڑکا گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ بھابھی، میں سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کمپنی کا نام اور ایڈریس بھی بتایا ہے۔ وہ لاش بھجوانے کا پوچھ رہے تھے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ لاش؟ کس کی لاش؟ وہ زندہ ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ لوٹ کر آئے گا۔ میرا شور سن کر اماں جی جو کمرے میں تصویر پڑھ رہی تھی باہر آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ لڑکے نے ڈرتے ڈرتے انہیں بھی وہی خبر سنائی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ بھی روئیں گی، اپنے بیٹے کی موت پر ماتم کریں گے، لیکن ان کی آنکھیں جب تک کمزور اور نم رہتی تھیں ایک دم وحشت سے بھر گئیں۔ انہوں نے ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی، ایسی نظر جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ کھا گئی تو میرے بیٹے کو؟ وہ ایک دم مجھ پر جھپٹی۔ ان کی کمزور انگلیوں میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ انہوں نے میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ منحوس، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، جب سے تو نے اس گھر میں قدم رکھا ہے بربادی ہی لائی ہے۔ پہلے میرے بیٹے کو اس کے امیر مالکوں سے لڑوایا، اس کی نوکری چھڑوائی، پھر اسے مجھ سے جدا کر کے پردیس بھیج دیا، اور اب اسے کھا گئی۔ اماں جی، میں روتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ علی میری گود میں ڈر کر بری طرح رونے لگا۔ اماں جی، خدا کا واسطہ ایسا مت کہیں، وہ میرا شوہر تھا۔ شوہر؟ وہ نفرت سے تھوکی۔ تو جیسی ڈائنوں کے شوہر نہیں ہوتے، تو صرف قربانی لیتی ہے۔ میرے بیٹے کی لاش بھی نہیں دیکھ سکتی، میں تیری اس نحوست کی وجہ سے۔ اماں، میں کہاں جاؤں گی؟ یہ آپ کا پوتا ہے۔ میں نے علی کو ان کے سامنے کیا۔ پوتا؟ انہوں نے بچے کی طرف نفرت سے دیکھا۔ یہ بھی اسی نحوست کا ٹکڑا ہے، میں اپنے بیٹے کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دوں گی۔ انہوں نے مجھے بالوں سے گھسیٹا اور اس جھونپڑے کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ نکل جا، وہ گرجی، نکل جا میرے گھر سے، اب تیرا یہاں کوئی نہیں ہے، لے جا اپنی اس نحوست کو اور دفع ہو جا۔ نہیں اماں، باہر اندھیرا ہے، میں اس بچے کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ میں ان کے پیروں میں گر پڑی، لیکن ان کے دل پر پتھر پڑ چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اور میرے روتے ہوئے بچے کو پوری طاقت سے دھکا دیا اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں اپنے چند مہینوں کے بیٹے کو سینے سے لگا اس اندھیری گلی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں کہاں جاؤں؟ کس سے مدد مانگوں؟ ایک ہی دن ذہن میں آیا، ابا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے ناراض ہیں، انہوں نے مجھے آگ کر دیا تھا، لیکن آج میں ان کی گڑیا نہیں، ایک بیوہ، ایک بھکارن بن کر ان کے دروازے پر آئی تھی۔ جب میں اس عالی شان گیٹ کے سامنے پہنچی تو صبح ہو رہی تھی۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ بجایا۔ وہی پرانا گارڈ کاکا باہر آیا۔ مجھے اس حالت میں پھٹے پرانے کپڑوں میں گود میں بچہ لیے دیکھ کر وہ پہچان ہی نہ سکا۔ کون ہو تم؟ جاؤ یہاں سے، بیگم صاحبہ نے بھیگ دینے سے منع کیا ہے۔ کاکا، میری آواز بمشکل نکلی۔ میں ہوں زوبیہ۔ چھوٹی بی بی؟ گارڈ نے مجھے غور سے دیکھا اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چھوٹی بی بی، آپ؟ اس کی آنکھوں میں رحم تھا۔ بیٹا آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ صاحب نے تو… میں جانتی ہوں، میں نے اس کی بات کاٹی، لیکن آج میں بیٹی بن کر نہیں آئی ہوں۔ میرا شوہر مر گیا ہے کاکا، ولید مر گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے ابا سے ملنا ہے، صرف ایک بار۔ یہ بچہ بھوکا ہے۔ گارڈ مخمسے میں پڑ گیا۔ وہ بھاگ کر اندر گیا۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھلا، میرے ابا باہر آئے۔ وہ پہلے سے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی غرور اور سختی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر میری گود میں سوئے علی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ ابا، میں ان کے قدموں میں گر پڑی۔ ابا مجھے معاف کر دیں، ولید مر گیا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ابا خاموش کھڑے مجھے دیکھتے رہے۔ ابا، میں آپ کی گڑیا ہوں، اس بچے کو دیکھیں، یہ آپ کا نواسا ہے، یہ بھوکا ہے، خدا کے لیے ہمیں اندر آنے دیں۔ ابا نے گہری سرد سانس لی۔ کہا تھا میں نے، ان کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی، جب بھوک لگے گی تو یاد آئے گا اپنے باپ کا یہ محل۔ لیکن اس محل کے دروازے تم پر اسی دن بند ہو گئے تھے جب تم نے میری عزت کو ایک نوکر کے لیے نیلام کیا تھا۔ یہ ایک نوکر کا بچہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دفع ہو جائے یہاں سے۔ انہوں نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے مجبوری سے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گیٹ ایک بار پھر میرے منہ پر بند ہو گیا۔ وقت کا دریا بہتا رہا۔ اس دریا نے میرے نرم ہاتھوں کو سخت، میرے چہرے کی تازگی کو زرد اور میری آنکھوں کی چمک کو بجھا دیا تھا، لیکن وہ ایک چیز ختم نہیں کر سکا تھا، میرے اندر کی ماں کی ہمت۔ 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں میں نے فٹ پاتھ سے کرائے کے کمرے تک کا سفر طے کیا۔ میرا بیٹا علی اب 5 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ میری زندگی کا واحد مقصد، واحد امید تھا۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج مانج کر اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ اسے ایک چھوٹے سے سرکاری اسکول میں داخل کروا سکی۔ پھر میری زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ مجھے شہر کے سب سے بڑے اور نئے 5 اسٹار ہوٹل دی گرینڈ پیلس میں ہاؤس کیپنگ کے عملے میں نوکری مل گئی۔ تنخواہ پہلے سے کہیں بہتر تھی۔ میں نے وہ ایک کمرے کا مکان چھوڑ کر ایک چھوٹا صاف ستھرا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ میں نے علی کا اسکول بھی بہتر کروا دیا۔ مجھے لگا کہ شاید اب ہماری زندگی میں کچھ سکون آ گیا ہے۔ میں ہوٹل میں دل لگا کر کام کرتی۔ ایک دن میں لاؤنج میں ڈیوٹی پر تھی کہ مین سیکرٹری مس نادیہ میرے پاس آئیں۔ وہ ایک نفیس اور سخت گیر خاتون تھیں۔ زوبیہ، انہوں نے مجھے پکارا۔ جی میڈم، میں فوراً حاضر ہوئی۔ یہ چائے کی ٹرے لو۔ انہوں نے مجھے ایک بہت ہی نفیس ٹرے تھمائی جس پر چاندی کی کیتلی اور ایک کپ رکھا تھا، اور اسے پریزیڈینشل سوٹ میں دے گا۔ پریزیڈینشل سوٹ؟ میں گھبرا گئی۔ لیکن میڈم، وہاں تو… ہاں، انہوں نے میری بات کاٹی۔ ہوٹل کے مالک صاحب آج خود وہاں موجود ہیں۔ وہ آج ہی بیرون ملک سے واپس آئے ہیں اور کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ بس یہ چائے دیا اور دھیان رہے۔ انہوں نے مجھے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ کوئی غلطی نہ ہو، صاحب بہت اصولوں کے پکے ہیں اور انہیں شور یا بدسلیقی بالکل پسند نہیں۔ بس خاموشی سے چائے رکھ کر واپس آ جانا۔ جی میڈم، بہت بہتر۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ٹرے سنبھالی اور چل پڑی۔ میں نے اپنے پرانے جوتوں کو قالین پر رگڑ کر صاف کیا اور سوٹ کے بھاری لکڑی کے دروازے پر دھیرے سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ ایک بھاری گہری آواز اندر سے آئی، ایک ایسی آواز جس نے ایک لمحے کے لیے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ یہ میرا وہم ہے، میں نے خود کو تسلی دی۔ دنیا میں ایک جیسی آواز والے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ دھکیلا۔ صاحب، آپ کی چائے۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور سامنے کی پوری دیوار شیشے کی تھی جسے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ ایک شخص مہنگے نیلے پینٹ کوٹ میں ملبوس شیشے کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی پشت میری طرف تھی۔ میز پر رکھ دو، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ آواز، یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ٹرے میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ میں نے اسے میز پر رکھا تو کپ کی بجنے کی آواز پیدا ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ شخص میری اس حرکت پر مڑا۔ تمہیں کام؟ جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ میں نے جیسے اسے دیکھا، میں پتھر کی ہو گئی۔ وقت رک گیا۔ ولید؟ میری آواز کسی گہری کھائی سے نکلی۔ وہ میری طرف بڑھا۔ زوبیہ؟ اس کی آنکھوں میں صدمہ تھا۔ تم یہاں؟
اس حالت میں؟ تم؟ میں چیخی۔ میری آواز میں 5 سال کا درد، 5 سال کا دھوکہ سب امڈ آیا۔ تم تو مر چکے تھے۔ وہ فون، وہ بجلی کا جھٹکا، وہ لاش۔ میں لڑکھڑائی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے بازوں میں تھام لیا۔ زوبیہ، اس نے میرا چہرہ تھپ تھپایا۔ زوبیہ، سنو میری بات۔ دھوکے باز، میں اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ تم زندہ تھے اور میں 5 سال در در بھٹکتی رہی۔ میرے بیٹے کو یتیم کہا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ وہ چیخا۔ کس نے؟ تمہارے باپ نے۔ ولید کا یہ جملہ کسی بم کی طرح مجھ پر گرا۔ میں جو اس کے بازوں میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم ساکت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ابا، میرے ابا، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کیوں؟ ولید تلخی سے ہنسا۔ وہ مجھے پکڑ کر صوفے پر بٹھا چکا تھا اور خود میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان میں غصہ بھی تھا، کیونکہ ان کی گڑیا نے ایک نوکر سے شادی کر کے ان کی ناک کٹوا دی تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ تم مجھ جیسے غریب کے ساتھ خوش رہو۔ اس نے میز پر رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور میرے کانپتے ہاتھوں میں تھمایا۔ جب میں دبئی پہنچا، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے بات شروع کی۔ تمہیں بہت خوش تھا۔ میں نے محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ تمہیں جلد از جلد یہاں سے نکال سکوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے باپ کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں۔ ہوا کیا تھا ولید؟ مجھے سچ بتاؤ، میں نے التجا کی۔ میرے دبئی پہنچنے کے چند ہفتوں بعد اس نے اپنی آستین ٹھیک کرتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کے آدمی میرے پاس آئے۔ وہ مجھے ایک ویران جگہ لے گئے۔ انہوں نے مجھے تمہاری اور تمہارے بیٹے علی کی تصویریں دکھائیں۔ اس کی آواز بھرا گئی اور پھر انہوں نے مجھے دھمکی دی۔ دھمکی؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے اور تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور نہ ہوا تو وہ تمہیں اور میرے بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں، ابا، میرے ابا، اپنے نواسے کو؟ ہاں، ولید کی آواز بلند ہوئی۔ میں جانتا تھا وہ ایسا کر گزریں گے۔ ان کے غرور کے آگے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا میں ان کے ہاتھوں مارا جاؤں یا پھر تم سب کی زندگی بچانے کے لیے مر جاؤں۔ تو میں نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کبھی معلوم نہیں ہونے دوں گا اور تم سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے مجھ سے میرا پاسپورٹ اور سارے کاغذات چھین لیے۔ انہوں نے میری کمپنی میں فون کر کے میرے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلائی۔ اور تمہاری میت؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میت کیسے آتی؟ وہ مسکرایا۔ تم یہ سمجھتی رہی کہ تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم میت منگوا سکو، لیکن دراصل میں زندہ تھا۔ میں اس ملک سے، اس شہر سے بہت دور چلا گیا۔ میں نے 5 سال تک اپنی پہچان چھپا کر کام کیا۔ میں نے خون پسینہ ایک کر دیا۔ میں نے پیسہ کمایا، بہت پیسہ کمایا۔ میں نے یہ ہوٹل بنایا۔ میں آج ہی واپس آیا ہوں۔ میں صدمے کی حالت میں یہ سب سن رہی تھی، میرے باپ کی نفرت، میرے شوہر کی یہ قربانی۔ تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ اس کی آواز میں درد ابھرا۔ جب میں یہاں آ کر سیٹل ہوا تو میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس گیا۔ اماں جی؟ ہاں، جب مجھے معلوم ہوا کہ اس نے میرے جانے کے بعد تمہیں اور میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے تو میں پاگل ہو گیا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی زوبیہ، لیکن تم کہاں تھی؟ تم زوبیہ سکندر نہیں رہی تھی اور نہ ہی تم زوبیہ ولید تھی۔ تم کہیں کھو گئی تھی اور پھر تم خود چل کر میرے پاس آ گئی۔ وہ مسکرایا۔ جب تم نے اس ہوٹل میں نوکری کے لیے اپلائی کیا تو تمہاری فائل میری میز پر آئی۔ جب میں نے تمہارا نام اور تصویر دیکھی تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے فوراً سیکرٹری سے کہہ کر تمہیں نوکری پر رکھوا لیا۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے تمہیں دور سے دیکھ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان 5 سالوں نے میری زوبیہ کو کتنا بدل دیا ہے۔ اور آج میں تم سے ملنے ہی والا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما جو اب بھی کانپ رہا تھا۔ کیونکہ اب وقت آ گیا زوبیہ، اب میں تمہیں تمہارے باپ کے سامنے سرخرو کرنے آیا ہوں۔ وہ مجھے گھر لے کر گیا جہاں سے میں نے علی کو لیا۔ علی اپنے باپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکا۔ وہ ڈر کر مجھ سے لپٹ گیا۔ پھر ولید ہمیں اسی سیاہ چمکتی گاڑی میں بٹھا کر اسی گیٹ کے سامنے لے آیا جہاں سے مجھے 5 سال پہلے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ گارڈ نے مہنگی گاڑی دے کر فوراً گیٹ کھول دیا۔ ہم لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ابا وہیں صوفے پر بیٹھے تھے، پہلے سے کہیں زیادہ بوڑھے اور کمزور۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر علی کو اور پھر ولید کو۔ ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تم؟ وہ ولید کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔
تم تو نوکر، تم تو مر گئے تھے، آپ نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی سکندر مرزا۔ ولید کی آواز لاؤنج میں گونجی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہاں میں وہی نوکر ہوں۔ ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ صرف اور صرف اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں غریب ہوں، ایک نوکر ہوں؟ ولید نے آگے بڑھ کر کہا، آج میرے پاس آپ سے زیادہ دولت ہے۔ دا گرینڈ پیلس ہوٹل، یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں، یہ سب میرا ہے۔ ابا ساکت کھڑے یہ سب سن رہے تھے۔ یہ سب آپ کی بیٹی کا نصیب تھا سکندر مرزا۔ ولید نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ وہ نصیب تھا جسے آپ نے 5 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ کاش اس وقت آپ یہ سمجھ لیتے کہ اگر آپ کی بیٹی کے نصیب میں ہوا تو ایک نوکر بھی بہت بڑا آدمی بن جائے گا، اور میں نے بہت بڑا آدمی بن کر دکھایا ہے۔ ولید کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے جدائی کاٹی ہے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی جدائی، لیکن میں نے خود کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ ابا کی آنکھوں سے جو میں نے ہمیشہ غرور سے بھری دیکھی تھی، آج آنسو بہہ نکلے۔ وہ ٹوٹ کر صوفے پر گر گئے۔ گڑیا، انہوں نے کانپتی آواز میں مجھے پکارا، مجھے معاف کر دے، میں اپنے غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ ولید کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ ابا نے میری طرف دیکھا۔ تم اس وقت مجھے بتا دیتی تو شاید تمہیں زندگی اتنی بڑی سزا نہ دیتی۔ میں آگے بڑھی۔ میں بھی غلط تھی بابا، میں نے ان کے آنسو پونچھے۔ مجھے آپ سے سچ چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ میں آپ کے پیار کے مان میں یہ بھول گئی کہ سچ بولنا بھی اولاد کا فرض ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دے۔ ابا نے مجھے اور علی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس دن غرور ہار گیا تھا اور محبت جیت گئی تھی۔ زندگی نے ہم سب کو سبق سکھا دیا تھا کہ سچی محبت، محنت اور نیت صاف ہو تو انسان کچی جھونپڑی سے نکل کر بھی محل کھڑے کر سکتا ہے۔ ہم سب نے اپنی اپنی غلطیوں کی سزا کاٹ لی تھی، اور اب ایک نئی صبح ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔